رانا صاحب فرما رہے ہیں، وہ رانا صاحب جن پر عمران خان دور میں جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا تھا، وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر، عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس تینوں عمران خان کو سزائیں غلط ہوئیں، اور اگر کسی جج میں ذرا بھی انصاف کا رتی بھر بھی ہوئی تو یہ کیس جب آئے گا تو بری ہو جائے گا عمران خان۔ اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب دی مہربانی سی کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے، اگر ورنہ وہ وزیر اعظم ہی بن جاندے تو اساں کی کر لینا سی۔ اور اس سے آپ کیا تاثر لے رہے ہیں؟ جو ہمارے جان و مال کے محافظ جج ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ خود حفاظت اور تحفظ اپنی جان و مال کے، ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہمارے خاندان غیر محفوظ، خط لکھ رہے ہیں، عدالتوں کو زہریلے خط آ رہے ہیں۔ اور وزیر داخلہ صاحب، ملک میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے، وزیر داخلہ صاحب کاکول پہنچے ہوئے تھے، پی ایم میں کاکول، اور کرکٹرز کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اور عامر فاروق، اور جو آج یہ جو ویسے چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہو، معزز قابل احترام چیف جسٹس صاحب، تو ان کی عدالت میں کوئی دوسرا بول جائے اور وقفے سے نہیں، وہ آج وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ آپ کو جو دھمکی ملی تو آپ کو جو ہوا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آگے بڑھے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، جیسے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہلکا سا آگے بڑھیں، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مزید اس پہ گفتگو کریں۔ تو وہ 6 ججوں کا خط جس کو عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مس ہینڈل کیا، اس کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بھی مس ہینڈل کیا، اور پھر اب انہوں نے 7 رکنی بینچ بنایا، اور اب خیر سے انہوں نے کہا کہ روزانہ سماعت ہوگی، فل کورٹ ہوگا، لیکن 26 دنوں کی تاریخ دے دی کہ 29 کو دیکھیں گے۔ سر آپ کا اعتراض کیا ہے؟ تو اعتراض یہ ہے بھائی جان، کیا ہوا یہ معاملہ کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ بھائی جان جو آپ جب انٹروڈکشن دے رہے تھے تو ایک عجیب و غریب منظر ہے، پچھلے کئی ہفتوں سے لگتا ہے ٹام اینڈ جیری فلم چل رہی ہے، اچھا کارٹونوں والی فلم چل رہی ہے۔ شہباز سپیڈ بامقابلہ محسن سپیڈ ہے، ابھی چند دن ہوئے حکومت کو، وزیر خزانہ کی کمیٹیوں میں وزیر خارجہ بیٹھے ہوئے ہیں، جویل لطیف صاحب کہہ رہے ہیں ساڈے پلے تے ہی کچھ نہیں، اسی تو اپنی کابینہ بھی نہیں بنا سکتے۔ رانا صاحب فرما رہے ہیں، وہ رانا صاحب جن پر عمران خان دور میں جھوٹا مقدمہ قائم کیا گیا تھا، وہ رانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ سائفر، عدت میں نکاح کیس اور توشہ خانہ کیس تینوں عمران خان کو سزائیں غلط ہوئیں، اور اگر کسی جج میں ذرا بھی انصاف کا رتی بھر بھی ہوئی تو یہ کیس جب آئے گا تو بری ہو جائے گا عمران خان۔ اور رانا صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ محسن نقوی صاحب دی مہربانی سی کہ وہ وزیر داخلہ بن گئے، اگر ورنہ وہ وزیر اعظم ہی بن جاندے تو اساں کی کر لینا سی۔ اور اس سے آپ کیا تاثر لے رہے ہیں؟ جو ہمارے جان و مال کے محافظ جج ہیں جن کو ہم سمجھتے ہیں، وہ خود حفاظت اور تحفظ اپنی جان و مال کے، ہم غیر محفوظ، ہمارے گھر غیر محفوظ، ہمارے خاندان غیر محفوظ، خط لکھ رہے ہیں، عدالتوں کو زہریلے خط آ رہے ہیں۔ اور وزیر داخلہ صاحب، ملک میں نئی دہشت گردی کی لہر ہے، وزیر داخلہ صاحب کاکول پہنچے ہوئے تھے، پی ایم میں کاکول، اور کرکٹرز کو نصیحتیں فرما رہے تھے۔ اور عامر فاروق، اور جو آج یہ جو ویسے چیف جسٹس صاحب کی عدالت ہو، معزز قابل احترام چیف جسٹس صاحب، تو ان کی عدالت میں کوئی دوسرا بول جائے اور وقفے سے نہیں، وہ آج وہ ان کی تعریفیں کر رہے تھے کہ آپ کو جو دھمکی ملی تو آپ کو جو ہوا تو وہ کہہ رہے تھے نہیں آگے بڑھے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے نہیں، جیسے میں آپ کی تعریف کرتا ہوں تو آپ کہتے ہیں ہلکا سا آگے بڑھیں، تو مجھے پتا ہوتا ہے کہ مزید اس پہ گفتگو کریں۔ تو وہ 6 ججوں کا خط جس کو عامر فاروق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے مس ہینڈل کیا، اس کو چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب نے بھی مس ہینڈل کیا، اور پھر اب انہوں نے 7 رکنی بینچ بنایا، اور اب خیر سے انہوں نے کہا کہ روزانہ سماعت ہوگی، فل کورٹ ہوگا، لیکن 26 دنوں کی تاریخ دے دی کہ 29 کو دیکھیں گے۔ سر آپ کا اعتراض کیا ہے؟ تو اعتراض یہ ہے بھائی جان کہ ہمارے مسائل ہیں بدترین معاشی بحران، بدترین سیاسی بحران، اور بدترین دہشت گردی کی نئی لہر، اور اوپر سے ایک پہلا کٹا بن نہیں سکتے، نواں کٹا کھل جاندے۔ نہیں، اس میں کسی کا قصور ہے؟ حکومت کا قصور ہے؟ کسی ادارے کا قصور؟ ججز نے خود لکھا ہے تو لیٹر کیوں لکھا ہے؟ بھٹی صاحب کسی کا قصور تو کیوں لکھا ہے؟ وہ تو انویسٹیگیٹ ہوگا سر۔ نہیں، ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، لیکن کیوں نہیں ہوا؟ عامر فاروق صاحب نے 6 مرتبہ انہوں نے ان کو کہا، 6 مرتبہ کہا کہ فل کورٹ بلا لیں، توہین عدالت کارروائی چلا لیں، اس پر ایک میٹنگ رکھ لیں، کیوں نہیں لکھا؟ کیوں نہیں کیا؟ تو 6 مرتبہ یہ معاملہ سپریم کورٹ پہنچا ہی کیوں؟ ٹھیک، تو بات یہ ہے کہ ہمارے مسائل کچھ اور ہیں۔ حکومت کی آپ کو اس میں پالیسی کیا نظر آ رہی ہے 6 ججز کے معاملے میں؟
حکومت تو فریق ہے اس میں. نہیں ان کے دور میں تو نہیں ہوا, بہت ایک سال پرانا واقعہ ہے بھائی. ہم حکومت تو فریق ہے نا, حکومت ایگزیکٹو انہوں نے کہا ہے نا, جو بھی ایگزیکٹو فریق ہے اور ایجنسی فریق ہے, ایجنسیاں فریق ہیں, تو ظاہر ہے حکومت تو فریق ہے اس میں. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں اور چل کیا رہا ہے, عجیب و غریب ہے. عظمیٰ بخاری صاحبہ, آپ نے بھٹی صاحب کی گزارشات بھی سن لی, اس کو بھی آپ رسپونڈ کر سکتے, لیکن میرا سوال یہ ہے آپ کی پوزیشن کیا ہے اس کے اوپر, کیونکہ آپ تو خود یہ کہتے رہے کہ آپ کے خلاف جوڈیشری نے جو ہے بڑی زیادتیاں کی, بڑا یہ کچھ کیا. اب یہ 6 ججز جو ہے یہ جو کہہ رہے ہیں, اور آپ پہ اعتراض بھی آ رہا ہے کہ پرائم منسٹر جو ہے انہوں نے اس طرح کا جو بنا دیا کمیشن جو کہ ہومیوپیتھک قسم کا تھا, وہ ان کو بنانا نہیں چاہیے تھا, لیکن بہرحال چھوڑے سے تو معاملہ آگے جا چکا ہے. واٹ از یور ایگزیکٹ پوزیشن اس کے اوپر, یہ 6 ججز کے معاملے میں؟ بہت شکریہ کامران صاحب. ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے. ہم ججز کو دیکھتے ہیں, پھر ہم ان کے خط کو دیکھتے ہیں, پھر ہم اس دباؤ کو دیکھتے ہیں جو بہت زیادہ اس دور میں ہو گیا ہے, لیکن پچھلے دور میں جو ہے وہ سب ٹھیک تھا. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ججز کرام جنہوں نے ہماری حفاظت فرمانی ہے, جو شکایتیں کرنے کے لیے نہیں, شکایتوں کی داد رسی کے لیے بیٹھے ہیں, وہ جو ہے وہ پرانے مہینوں پرانے کی جو ہے وہ باتیں آج نکال کے لے کے آ رہے ہیں, جب وہ ان کو جو ہے وہ اس معاملوں کو پہلے ہی ٹیک اپ کر لینا چاہیے تھا. ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج مجھے بڑی انٹرسٹنگ لگی, خاص طور پہ عطر من اللہ صاحب جو ہیں ان کی جو 3-4 باتیں تھیں وہ بڑی انٹرسٹنگ تھیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ بڑا دباؤ ہے, دباؤ جو ہے وہ بڑا اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا. لیکن مجھے یاد آیا کہ رانا شمیم صاحب کا ایک خط آپ کو یاد ہوگا جو انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے کیس کے حوالے سے لکھا تھا. اس کے اوپر آپ کو پتہ نا, عطر من اللہ صاحب اس وقت چیف تھے, وہ گلے پڑ گئے تھے. انہوں نے کہا ہو ہی نہیں سکتا میرے جج کو کوئی دباؤ میں لائے, میرے جج کو تو کوئی دباؤ میں لا ہی نہیں سکتا, یہ بالکل آؤٹ آف کوسچن, اور اٹھا کے انہوں نے باہر پھینک دیا تھا, بلکہ اس کے اوپر الٹا توہین عدالت جو ہے وہ لگانے کا نوٹس دے دیا تھا. دوسری بات یہ ہے کہ جب میاں نواز شریف صاحب کے اوپر نہیں آ سکتا دنیا کے کسی بھی ملک میں, خاص طور پہ اس ملک میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, ان کو چھوڑے عطر من اللہ صاحب کو اس وقت, آپ کو کیا بالکل آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ کیونکہ اگر آپ کہیں گے نہیں آ سکتا تو پھر پاناما بینچ پہ بھی کوئی دباؤ نہیں تھا. نہیں, میں یہ گزارش میرا جواب تو دینے دینا, بالکل آ سکتا ہے اور آتا رہا ہے, لیکن گزارش یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ دباؤ اتنا فیلئر کیسے ہو گیا ہے. میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں میں تو دباؤ بڑا ایفیکٹولی کام کر رہا تھا, یہ اب اتنا دباؤ آ گیا ہے, لیکن اس کے باوجود ایک طرف ایک پولیٹیکل پارٹی کے رہنما کو اس کی پارٹی کو ریلیف پہ ریلیف ملتا چلا جا رہا ہے, دہشت گردوں کو اٹھا کے ضمانتیں دی جا رہی ہیں, دہشت گردوں کو ملک سے باہر بھجوایا جا رہا ہے, وہ باہر بیٹھ کے IMF کے خلاف جو ہے دفتر کے باہر پاکستان کے خلاف مظاہرے کر رہے ہیں, وہاں سے بیٹھ کر وہ پتہ نہیں کون سی گفتگویں کر رہے ہیں. تو میں کس بات کو, یا تو جو دباؤ ڈالنے والے آپ کہہ رہے ہیں 6 ججز نے جو لیٹر لکھ کے اپنا کنسرن شو کیا ہے وہ کنسرن نہیں ہے, ان پہ دباؤ نہیں ہے. میں سوال تو پوچھ رہا ہوں, آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دباؤ نہیں ہے, دباؤ ڈالنا نہیں آتا. دوسری بات یہ ہے کہ دباؤ یا تو اتنا ڈال لیا تھا سارا نواز شریف صاحب کے دور میں ان کے جو ہے کیسز کے اوپر کہ اب دباؤ ہی ختم ہو گیا ہے. اگر واقعی دباؤ اتنا ہے تو پہلے دباؤ کام کیسے کر رہا تھا, اب کیوں نہیں کر رہا؟ میرا سوال یہ ہے. اب تو مجھے آپ یہ بتائیے, ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ساری رات شیلٹر لے کے وہاں لوگ بھی بیٹھے رہتے ہیں, ان کو جس کیس میں آئے اس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے, جو کیس کبھی درج ہوگا اس میں بھی ضمانت مل جاتی ہے, جو ان کو منٹوں کے اندر جو ہے وہ درجنوں کیسوں کے اندر جو ہے میں آپ کی بات ساری کی ساری سمجھ گیا. یہ پہلے کیوں نہیں ہوتا رہا؟ مجھے ایک بات بتائیے, آپ بتائیے عظمیٰ صاحبہ, ایک بات بتائیے, یہ اب دباؤ والا آپ کو وکیل ہے, آپ اٹھا کے لے کے آئیے, ایک آرگومنٹ بڑا اچھا, لیکن میں بھی کیونکہ وکیل ہوں, لیگل ٹرمز میں نہیں لیکن ویسے دوسری ٹرمز میں, تو آپ کہنا یہ چاہ رہی ہیں کہ اگر دباؤ ہے ہی نہیں اور جس دباؤ کا لیٹر میں ذکر کیا جا رہا ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ 6 کے 6 ججز جو ہیں یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. خدا نخواستہ بھائی, میں نے اس لیے کہا کہ توہین عدالت میں عام بندے کو تو کھا لیتے ہیں, میں عام آدمی اس سینس میں. تو آپ یہی کہہ رہی ہیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر دباؤ ہوتا تو عمران خان کو یہ ججز جو ہے اسلام ہائی کورٹ اس طرح ریلیف دے رہا ہوتا, آپ یہی کہہ رہی ہیں نا. آپ نہیں, آپ سے بات کر رہا ہوں یار, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, عظمیٰ صاحبہ آپ سے پوچھ رہا ہوں. بھائی کامران, تمہیں خود ہی سوال کرتے ہو, خود ہی جواب دیتے ہو, مجھے بات کرنے کا موقع تو دے دو بھائی. میری گزارش یہ ہے کہ میں نے کہا کہ میں نے دباؤ کی ڈیفینیشن کی ہے کہ ایک دباؤ جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے کیسوں میں مکمل سر چڑھ کے جو ہے وہ دوڑ رہا تھا, اور وہاں پہ دباؤ سب ٹھیک ہو رہا تھا. میاں نواز شریف صاحب کے اوپر پابندی لگی تھی تو پیمرا کو کہا گیا بہت اچھا فیصلہ کیا. آپ ریپیٹ کر رہی ہیں میری بات, سن لینا عظمیٰ صاحبہ, میں آپ کی بات مان گیا, میں آپ کی بات مان گیا کہ نواز شریف صاحب والے کیس میں ججوں پہ دباؤ تھا یا نہیں ہے. کیسے کرنی ہے مجھے تو کرنے دو نا کامران, مجھے میری بات پوری کرنے دو پلیز, فار گاڈ سیک. آج کیا ہو گیا, چوتھا گیئر ہی لگا لیا.
میری گزارش سن لو. دوسری بات یہ ہے کہ میں کوئی نہیں ہوتی کہنے والی کہ سچ بولا ہے یا جھوٹ بولا ہے, میں تو دو دباؤ کا کمپیریزن کر رہی تھی. اب آ جاتے ہیں کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, یہ تو اب عدالت بتائے گی. اور اب یہ نہیں ہوگا کہ اب فلانا فلانا ہے تو فلانا فلانا ہے تو وہ پھر اب یقیناً سب کو نوٹس ہونے چاہیے, نوٹس ہو کے سب کو جو ہے وہ ثبوت پیش کرنے چاہیے. جو کیمرہ نکلا تھا گھر میں سے, وہ کیمرہ کوئی سجا کے رکھا ہوا ہے کہیں پر, کوئی ایف آئی آر درج ہوئی اس کے بارے میں, جس رشتہ دار کو جو ہے وہ دھمکیاں ملی. آپ یہ سمجھتی ہیں, جی آپ لاء کو بہت سمجھتی ہے, پروفیشنل لائر بھی ہیں آپ, تو آپ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کی اس ہیئرنگ کے اندر معاملہ یہاں تک جانا چاہیے کہ 6 ججز کو سپریم کورٹ بلائے اور اسے ایویڈنس مانگے؟ اور کیا آپشن ہے؟ اور آپشن کیا ہے؟ یہ بات یہ ہے کہ آخر جو کہا گیا ہے اس کا کوئی ثبوت تو دینا پڑے گا نا. ایسے تھوڑی ہوتا ہے, یہی چل رہا ہے اس ملک کے اندر, جو جس کا دل چاہتا ہے وہ بیٹھ کے کہہ کے اس کے بعد گھر چلا جاتا ہے, وہ جس پہ بات ہوتی ہے وہ بیچارہ جو ہے جسٹیفیکیشن سے دیتا رہ جاتا ہے کہ بھائی ایسے بات نہیں, ایسے ہوئی تھی. اب عجیب و غریب قسم کی باتیں نکل آتی ہیں. فلانا فلانی میٹنگ, وہ بیگم صاحبہ فلانی میٹنگ میں بیٹھی تھی, وہ مریم نواز نے ہیلی کاپٹر خرید لیا, وہ بے تکی باتیں جس کا سر پیر نہیں ہوتا. اور یوٹیوبر ہوتے ہیں, آپ اپنے مطلب کہے کے لیے آپ وہاں پہ وہ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ گھر چلے جاتے ہیں. ایسے تو نہیں چلے گا نا, ثبوت دیں. اگر واقعی اتنا ہینیس بات ہوئی ہے اس کے ثبوت لے کے آئے, بات ختم ہو جائے گی اور جس نے کیا ہوگا اس کو سزا مل جائے گی. فوکس رہے ہم, ابھی مریم صاحبہ پہ رہ جائیں, فوکس رہتے ہیں. عامر بھائی جب وہ یہ کہہ رہی تھی نا, میرے پہ تنقید کر رہی تھی, فوکس ہی ہے, میں نے ایگزامپل دی ہیں. آپ بڑے مسکرا کے آپ نے اٹھا کے مجھے دیکھا, آپ نے کہا صحیح کہہ رہی ہے.